تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ایک دیار نور نگہت وادی مہران ہے، وادی مہران ہے، نور آنکھوں کا میری خاک بلوچستان ہے، خاک بلوچستان ہے، دل ہے سرحد کی زمین پنجاب جسم و جان ہے، دل ہے سرحد کی زمین پنجاب جسم و جان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ہاں اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ سلام پاکستان، السلام علیکم پاکستان، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ سلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ 14 اگست آزادی وطن کا دن ہے۔ یہ دن یقیناً ایک بہت امت مسلمہ کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے رہنے والوں کے لیے ایک عظیم دن تھا، اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 14 اگست کو مسلمانوں کو انگریزوں کے تسلط سے آزادی دلا کے بتا دیا کہ 14 کا عدد مبارک ہے، 14 کو نہیں بھولنا چاہیے، 14 کے صدقے میں اس کائنات کو ہر قسم کا رزق اللہ عطا کر رہا ہے، جیسے کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں کے اندر ہے، بیکم روز کل ورا، کہ کائنات کو ہر قسم کا رزق، معنویت کا رزق، مادیت کا ہر چیز کا رزق ان کے صدقے میں خدا دے رہا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ لہذا یہ پاکستان جیسی نعمت میسر ہونا یہ بھی اللہ کا عطیہ اور تحفہ ہے، اور اللہ کی طرف سے رزق ہے، اور یہ 14 کے صدقے میں ملا ہے۔ اور دوسری طرف سے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، لہذا اس کا جو کنسیپٹ آیا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، شرک کا خاتمہ ہے، اللہ کی بندگی ہوگی، یہ جو آئیڈیا تھا، یہ جو مقصد تھا پاکستان بنانے کا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبوں میں بتا دیا تھا کہ ہمارا مقصد کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں اسلامی اصولوں کو عملی طور پہ آزمانا مقصود ہے۔ اس مقصد کے اچیومنٹ کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی فقہ کے مطابق اسے حقوق ملیں، چاہے تھانہ ہو چاہے کچہری ہو، اس کی فقہ کے مطابق اسے حق ملنا چاہیے۔ انگریزی قانون اگر ہمارے اوپر آج تک لاگو ہے، انگریزی سسٹم جو وہ برطانیہ، جسمانی طور پہ تو ہم آزاد ہو گئے، لیکن فکری طور پہ، عملی طور پہ ہم آزاد نہیں ہوئے۔ آزادی حقیقی تب نصیب ہوگی کہ جب ہم دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تمام جو نظام ہیں، تمام جو ادارے ہیں، تمام جو سسٹم ہے، وہ دینی نظام کے اندر چل رہا ہو، یہ حقیقی آزادی ہے۔ جسمانی آزادی جن بزرگوں نے محنتیں کی، قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر اقبال، محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، جن لوگوں نے بھی اسٹرگل کی، ان کو ہمارا سلام ہے، ان کی کاوش خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، ان کے اخلاص کی بنیاد پہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ دنیا میں یا مدینہ کی ریاست قائم ہوئی یا پاکستان کی ریاست قائم ہوئی۔ یا کوفے میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے
صحیح اسلامی حکومت رسول اسلام کے بعد جو ہے اس کا نقشہ پیش کیا، اسلامی حکومت کیسے ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے سامنے رسول اسلام کی شخصیت بھی موجود ہے، علی علیہ السلام کی تمام فرقوں کے اندر متفق شخصیت موجود ہے۔ ان متفق شخصیت کی پرسنالٹی، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی لائف، ان کی سیرت، ان کی ہسٹری کو لے کے مسلمان قوم آگے بڑھ سکتی ہے اور اجتماعی امور کو آپس میں مل جل کے کام کر کے پاکستان کو بھی ترقی دلا سکتی ہے اور اپنی نسلوں کو بھی کامیاب فیوچر جو دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کا فیوچر بھی ان کا جو ہے وہ برائٹ اور روشن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان بزرگوں جنہوں نے قربانیاں دیں ان کا نتیجہ مقصد وہی تھا کہ حقیقی آزادی اور اسلام کے تحت قانون، اس قانون الہی کے تحت زندگی گزارنا۔ جسمانی آزادی ان کی کوششوں سے ہمیں مل گئی، آج ہمارا کام ہے تاکہ ہم آئندہ نسلوں کو ایسا ملک، ایسا پاکستان دے کے جائیں جو آزاد ہو، جس میں شیطانی، سامراجی، عالمی طاقتوں کا دخل نہ ہو، ان کا کنٹرول نہ ہو، وہ ہمیں قرضوں میں نہ جکڑ دیں، وہ ہم سے ہمارے مطالبات نہ منوائیں، وہ ہمارے سلیبس میں اپنے جو ان کے ناقص ہیرو ہیں ان کو داخل نہ کریں اور قائد اعظم اور رسول اسلام جیسے جو اسلام کے ہیرو ہیں ان کو نکلوا نہ دیں، وہ ہمارے اندر فحاشی اور یعنی ہمارے چینلز کے ذریعے سے نہ پھیلائیں، وہ اپنے کنسیپٹس، اپنی خبریں ہماری قوم کے اندر، ہماری قوم کے فکر وہ لوگ نہ بنائیں۔ یہ حقیقی آزادی جس دن نصیب ہوگی اس دن پاکستان کا مطلب حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس مقصد کے اچیومنٹ کے لیے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں سیرت رسول، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا جائے سٹیپ بائی سٹیپ، اور وہ بنیادی عقائد توحید، نبوت، امامت، قیامت، خلافت کے جو عقائد ہیں ان کو ادلہ کے ساتھ پیش کیا جائے۔ طہارت نفس اور طہارت روح کے حوالے سے جو خرابیاں ہیں اس کو حدیث و قرآن کی روشنی میں مختصر جامع انداز میں لوگوں کو سکھایا جائے۔ یہ جب ہم اسکول کالج سسٹم میں ان چیزوں کی ترویج تھوڑی تھوڑی مقدار میں، جب اتنے سبجیکٹس ہم پڑھا رہے ہیں، سائنس ہے، جغرافیہ ہے اور باقی چیزیں ہیں، میتھ ہے، کیمسٹری ہے، انگلش ہے، اتنے سبجیکٹ، اگر ایک سبجیکٹ اسلام کا شروع سے چلتا رہے تو اس میں کیا ایک اسلامی ملک جو اسلام کے نام پہ جو وجود میں ہے اس میں ایک سبجیکٹ نہیں پڑھایا جا رہا جس میں عقائد ہوں، اخلاق ہو، فقہی احکام ہر ایک کو اس کی فقہ کے مطابق۔ تو اگر ہم آزاد پاکستان چاہتے ہیں جو حقیقی آزادی رکھتا ہو، جو تعصب سے پاک ہو، جو علاقائی عناوین اور ٹائٹلز بلوچی، سندھی، پنجابی، گلگتی، یہ سارے ٹائٹلز بلتی وغیرہ اور یہ ان ٹائٹل سے پاک پاکستان اگر ہم چاہتے ہیں، اسلام والا اولین اور ایمان والا ٹائٹل انما المؤمنون اخوہ والا جو قرآن نے کہا ہے کہ سب مومن بھائی، اس جو عنوان اولی ہے اس کو بنیاد بنا کے ہم ایک مضبوط قوم اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا، ورنہ دشمن ہمیں تقسیم کر دے گا اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ پلان بنا چکا ہے اور اس پہ اربوں کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، روزانہ نئے شکل میں فتنے سامنے آتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلی چیز تربیت، نسلوں کی تربیت اسکول سے کی جائے، مدارس میں بھی تعصب نہ سکھایا جائے، لوگوں کو کافر بنانا نہ سکھایا جائے، انسانیت کا احترام سکھایا جائے۔ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، قرآن نے واضح ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جس نے ایک نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کیا یہ زمین میں فساد کے لیے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جب اسلام سکھا رہا ہے اور اسلام کے پیروکار اگر اس سے دور ہیں تو وہ حقیقی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں دوسرے سے آپ کو اختلاف ہے، آپ دلیل سے بات کریں، اپنی بات پہنچا دیں، زبردستی منوانا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ لہٰذا اس مقام اور اسی طرح ہماری عدالتیں ہیں، تھانے ہیں، وہ اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے ہوں، ورنہ وہ قوانین جو انگریزی ہیں وہ ظلم، قرآن سے ٹکرانے والے قوانین ہیں، اس کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ ظلم ہے۔ اسی طرح ہمارے اسکول کالجز میں جو کو ایجوکیشن سسٹم کی مشکل اور مصیبت ہے، اس سے فحاشی اور یعنی و بے حیائی اور بے دینی پھیل رہی، اس کو کلوز ہونا چاہیے۔ اور مختلف جو بہانے بنائے جاتے ہیں وہ سب بہانے ہیں۔ نفس امارہ جیسے قرآن نے کہا ہے، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا؟ خواہشات نفسانی جو اسلام سے ٹکراتی ہیں، جو
جو عقل سے ٹکراتی ہیں، ان کی پوجا یہ خدا کے ساتھ شریک قرار دینا ہے اپنے دل کی خواہشات کو، یہ بت پرستی ہے، یہ ذات پرستی بت پرستی ہے۔ اس سے ہمیں نکلنا ہوگا حقیقی آزاد بندہ بننے کے لیے، حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح ہمارا جو سسٹم حکومت ہے، یہ جمہوریت کا سسٹم، اس کو اگر ہم لانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر شورا فقہا ہونی چاہیے، ہر فقہ کے لوگوں کے مسلم فقہا کی شورا ہو، جن کی نگرانی میں جو ہے وہ تمام شعبہ حیات زندگی میں اسلامی فقہ، ہر ایک کو اس کی فقہ کے مطابق حق ملے۔ یہ ہے حقیقی آزادی، اور حقیقی آزادی منانے کا اسے ہی حق ہے کہ جو یہ اپنے سابقہ جو پاکستان بننے سے لے کر اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پہ غور کرے، کہاں کہاں خرابیاں ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں، کیا اسباب تھے، اور آئندہ لاہ عمل تیار کریں۔ پوری قوم، حکومت اور عوام صاحب مل کے اس پہ کام کریں کہ آئندہ کیا مسائل ہیں، 100 سال بعد کیا مسائل پیش آنے والے ہیں، 20 سال بعد کیا ہے، ان کے سالوشن کیا ہے۔ اس پہ اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایز اے قوم تیار ہیں متحد ہو کر اس ملک اور اسلام کی خدمت کے لیے، تو پھر تو ہم ترقی کی طرف آگے بڑھیں گے، اس حقیقی آزادی کی طرف آگے بڑھیں گے، ورنہ ناکام ہے۔ وآخر دعوانا